نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، بچپنا ہے، صحت ہے، جوانی ہے، نہ کمانے کی فکر ہے، نہ حساب کتاب کی فکر ہے، باپ جانے، باپ کا کام جانے، کپڑا کہاں سے آئے گا، جوتا کہاں سے آئے گا، روٹی کہاں سے آئے گی، بسترا کہاں سے آئے گا، ٹوپی کہاں سے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کوئی فکر نہیں ہے، بس باپ نے کرنا ہے، گھر والوں نے کرنا ہے، ہمیں کیا ہے؟ تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، اور جب یہ ساری فکریں لگ جائیں گی پھر پتہ چلے گا۔ تو اس لیے آج کے اس وقت کو قیمتی سمجھو، غنیمت سمجھو، اس کو لگاؤ دین پر، ہمت کر کے پڑھو، سمجھے؟ ہمت کر کے پڑھو، اتنا زیادہ پڑھو، اتنا زور سے پڑھو کہ اللہ کی نعمت کا حق ادا ہو جائے کہ یا اللہ تو نے ہمیں صحت دی تو ہم نے حق ادا کیا، تو نے ہمیں فرصت دی تو ہم نے حق ادا کیا، تو نے ہمیں عقل کی، سارے وجود کی سلامتی دی، تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کو دین پر لگاؤ، ورنہ جب یہ نعمت نہیں ہوگی پھر پچھتاؤ گے، پھر تم جتنی بھی کوشش کرو گے پھر کچھ بن نہیں پائے گا، سمجھے؟ اب تم باہر فٹ بال کھیلتے ہو نا، ایسے دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، بابا جی کو کہو آؤ ادھر ہمارے ساتھ کھیلو، دوڑو، ہیں؟ لیکن ایک وقت ہوگا بابا جی تم سے ڈبل دوڑتے ہوں گے۔ یہ صحت کی بات ہے نا، جوانی کی بات ہے، صحت کی بات، تو آج قدر کر لو، آج اپنے وقت کی، اپنی صحت کی، اپنی جوانی کی، اپنی فرصت کی قدر کر لو، مہربانی کرو، سمجھو اس بات کو، اس کو لگا لو خدا کے دین پر، لگا لو اس کو قرآن پر، قیمتی بن جائے گی۔ قرآن کے ساتھ گتا لگتا ہے کتنا قیمتی بن جاتا ہے، قرآن کے ساتھ کپڑا غلاف کا لگتا ہے کتنا قیمتی بن جاتا ہے، قرآن کے ساتھ کاغذ کا ورق بن کے لگتا ہے کتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ اگر یہی گتا، یہی کپڑا، یہی کاغذ قرآن کے ساتھ لگا ہوا نہ ہوتا تو پھر گلی میں پڑا ہوتا، تم اسے روند رہے ہوتے، اس کے اوپر کتے پیشاب کر رہے ہوتے، پرواہ نہ ہوتے کسی کو، لیکن جب وہی قرآن کے ساتھ لگ گیا تو کتنا قیمتی بن گیا ہے، ہاں؟ کوئی وقت کا نبی ولی بھی اس کو بغیر وضو کے اب ہاتھ نہیں لگا سکتا، کبھی کوئی چوم رہا ہے، کبھی کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے، کبھی کوئی سینے سے لگا رہا ہے۔ دیکھا ہے سکول کی کتابیں جب بچے پڑھنے جاتے کدھر رکھ کے جاتے ہیں؟ پیچھے، بستہ کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے بستہ لٹکا کے وہ دوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کالج، یونیورسٹی، سکول، ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن بچہ جب آ رہا ہوتا ہے قرآن پڑھنے، پھر کہاں ہوتا ہے قرآن؟ ادھر یوں سینے پہ، پھر قرآن کہاں لگایا ہوتا ہے؟ چاہے وہ قاعدہ نورانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سپارہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو کہاں لگایا ہوتا ہے؟ سینے سے، دل سے لگایا ہوتا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہوتا ہے، اپنے دل سے لگایا ہوتا ہے، اپنے جگر سے لگایا ہوتا ہے۔ تو یہ کس کی عظمت ہے؟ قرآن کی شان ہے۔ کس کی شان ہے؟ قرآن کی شان ہے۔ ایک تو اس بات کو سمجھو۔ دوسرا مجھے مسئلہ یاد آ رہا ہے 2-3 دن سے، یہ جو ساتھی یہاں بھی نماز پڑھے نا ہمارے ساتھ، ایک نمازی نے بھی، تو اس کو دیکھ کے مجھے کئی دن سے مسئلہ یاد آ رہا ہے۔ جب سلام پھیرا جاتا ہے نا، ویسے ساری نماز میں شروع سے لے کے آخر تک ایسے ہے، خصوصاً سلام میں بڑا احتیاط ہے۔ امام سلام پھیرتا ہے لمبا کر کے زور سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور مقتدی نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب اس نے یوں کرنا ہوتا ہے۔ اب جس مقتدی نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ سمجھے گا میں با جماعت پڑھ کے جا رہا ہوں، حالانکہ وہ بے نماز جا رہا ہے۔ وہ بیچارہ کیا سمجھے گا کہ میں نماز با جماعت پڑھ کے جا رہا ہوں، لیکن ہوگا کیا؟ بے نماز، تو بیچارہ بالکل نماز ہی نہیں پڑھی اس نے۔ تو اس لیے سلام پھیرتے ہوئے جب تک امام پہلا سلام ختم نہ کر لے تم پہلا سلام شروع ہی نہ کرو۔ جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ختم کرے اب تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب جب وہ دوسرا سلام ختم کرے پھر تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ورنہ اگر تم نے ساتھ شروع کر دیا، درمیان میں شروع کر دیا، تو اس کا بھی ختم نہیں ہوا ہوگا، تمہارا سلام پہلے ختم ہو جائے گا، پکی بات ہے۔ وہ تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، ایسے ہوتا ہے، بس ایسے۔ امام کا سلام بعد میں کہاں ختم ہوتا ہے؟
تو جب امام کے سلام سے پہلے جس مقتدی کا سلام ختم ہو گیا اس کی نماز نہیں ہوئی، وہ بیچارہ بے نمازی رہ گیا اور وہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میں نے نماز بھی پڑھی اور پڑھی بھی جماعت کے ساتھ ہے، تو کتنا بڑا نقصان ہے بندے کا، سمجھے ذرا صاحب؟ تو اس کا سارے بچے احتیاط کرو، اور تمہارے ساتھ والا کوئی بندہ اگر کمی کمزوری کرنے لگے تو اس کو بھی بتاؤ کہ بھائی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز امام کے ساتھ پڑھنی ہے تو پھر نماز میں شروع سے لے کے آخر تک امام کے ساتھ ساتھ نیت میں کیا کہتے ہو؟ نیت جب کرتے ہو نماز کی 4 رکعت نماز فرض عصر منہ طرف قابض، آگے کیا کہتے ہو؟ پیچھے امام کے، کیا کہتے ہو؟ یا ساتھ امام کے؟ پیچھے۔ تو پیچھے کا معنی کیا ہے؟ یعنی امام آگے کام کرے گا ہم اس کے پیچھے پیچھے کریں گے، امام رکوع میں جائے گا ہم پیچھے جائیں گے، امام رکوع سے اٹھے گا ہم پیچھے اٹھیں گے، امام سجدے میں جائے گا ہم پیچھے جائیں گے، امام سے اٹھے گا ہم پیچھے اٹھیں گے، امام نیت کرے گا اللہ اکبر، اب اس نے لمبا کیا، ادھر صوفی سے اللہ اکبر، اب صوفی سے نے پہلے نیت کر لی، امام کی اللہ اکبر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو بتاؤ اس صوفی سے کی نماز امام کے ساتھ ہوئی؟ یہ تو جماعت میں شامل نہیں ہوا، یہ تو امام سے پہلے نیت کر چکا ہے، اس نے تو نماز امام سے پہلے شروع کر دی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور یہ سمجھے گا میں نے با جماعت پڑھ لی۔ تو شروع سے لے کے آخر تک ساری نماز کے اندر اس بات کا اچھی طرح خیال رکھنا ہے کہ کوئی کام امام سے پہلے بالکل نہ شروع ہو نہ ختم ہو، ہر کام میں شروع بھی امام کے بعد ہو، ختم بھی امام کے بعد ہو، پیچھے 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 امام کے ساتھ رہے، امام کے برابر نہیں، امام کے پیچھے پیچھے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ پاک سب کو سمجھ عطا فرمائے۔